کہ ملٹری کورٹ سرے سے عدالت ہی نہیں ہے، کورٹ ہی کی تعریف میں نہیں آتی ہے، جو آرٹیکل 175(3) میں مندرج ہے، اور جس کے بعد جو ہے جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شرف افریدی کے بعد جب کیس سپریم کورٹ کے باہر لطیف کھوسا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، بینچز کی تشکیل پر اعتراض، اور اسی طرح وہ سبسٹینشیل جو ہے ایشوز کو وہ ڈورمنٹ کر کے وہ ریشوز کی تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، اور سبسٹینشیل جسٹس سے وہ بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو آج جب باقی اس کے بعد شروعات ہوئی اور نیا بینچ بنا 6 رکنی بینچ، تو پھر اس وقت راجہ صاحب نے بحث شروعات کی، اور اس میں انہوں نے یہ باور کروا کے ثابت کر دیا کہ ایف بی علی سے لے کر اور جو لیاقت حسین سے لے کر، اور اس کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی سے لے کر، اور وہ تمام احاطہ محرم علی کے کیس سے شروعات کر کے یہ باور کروایا کہ ملٹری کورٹ سرے سے عدالت ہی نہیں ہے، کورٹ ہی کی تعریف میں نہیں آتی ہے، جو آرٹیکل 175(3) میں مندرج ہے، اور جس کے بعد جو ہے جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شرف افریدی کے بعد جب کیس علیحدہ ہوا، عدلیہ کو آزاد کر دیا گیا، مقننہ سے علیحدہ ہو گیا، ایگزیکٹو سے علیحدہ ہو گیا، انتظامیہ سے مکمل طور پر علیحدہ ہو گیا، تو اس کی حیت اور نوعیت ہی بدل گئی، کیونکہ پھر اس کے بعد سے کوئی ایسی عدالت جس کی سپروائزری جورسڈکشن، جس کی اپیلیٹ جورسڈکشن، جس کی ریویژنل جورسڈکشن، جس کی انہیرنٹ جورسڈکشن عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے تابع نہ ہو، وہ عدالت نہیں کہلا سکتی ہے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت۔ اور یہ اتنی وضاحت اور بلاغت کے ساتھ جو ہے راجہ صاحب نے عدالت کے آگے جو ہے پیش کیا، اور حوالہ جات دیے سارے، نہ صرف اپنے ملک سے بلکہ دوسری جورسڈکشن سے بھی دنیا کی، اور اس پر جو ہے انہوں نے کیا۔ اور اس لیے آج جو ہے بات بڑی واضح ہو گئی۔ عزیر بھنڈاری صاحب کا جو تھا وہ پٹیشن کل پہ چلی گئی ہے، وہ کل اس کو سماعت کریں گے، لیکن اس کے بعد جو استدعا کی گئی راجہ صاحب کی طرف سے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان محبوسین کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر لطیف کھوسا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے معاملے پر کیس کی سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے وفاق کی طرف سے جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض اٹھایا۔ وفاقی حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا کیس کمزور ہے۔ ان کو فیملیز کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، وکلاء کے ساتھ کوئی ان کا جو ہے رابطہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں جب یہ نالش کی گئی، استدعا کی گئی، تو عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ بھائی یہ فیملیز سے ملنا تو ان کا حق بنتا ہے، وکلاء سے ملنے دیں، رکھا کہاں ہوا ہے یہ بھی بتائیں، اور نام تک نہیں بتائے جا رہے کہ کتنے کون سے لوگ ہیں جو اس وقت ان کی ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ تو اس کسٹوڈیل جو ہے جگہ پر، اس کی قانونی حیثیت پر، اس کے فیملی کو نہ ملنے پر ان کی اس وقت کیا کیفیت اور کیا حالات ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگرچہ آپ نے 102 کہا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اس سے بہت زیادہ جو ہے اشخاص ہیں۔ اس لیے ایک سراسیمگی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں کہ کچھ لوگ یہ نہ ہو کہ وہ مسنگ ہی ہو گئے ہیں، کیونکہ مسنگ کی ٹرم بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ ایک ریپل کریٹ کرتی ہے خاندانوں میں، فیملیز میں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا، اور ساتھ ہی جو ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ جناب یہ ایسے سیکریٹولی قسم کے یہ ٹرائلز ہوتے ہیں کہ اس میں سزا کر دیتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہو گئے ہیں۔ اور محرم علی کے کیس میں